ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی ایک اور طویل صورت پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں صحابہ کرام کے زمانے سے صورتوں کی کچھ ترتیب تھی۔ سب سے پہلے 7 طویل ترین صورتیں کہلاتی تھیں جو 7 معین کہلاتی ہیں، بلکہ 7 طوال کہلاتی ہیں، 7 طویل ترین صورت، جن میں سورہ فاتحہ تو افتتاحی صورت ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، اور آج سورہ مائدہ ہے۔ آپ نے سنی الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال، یہ بھی طویل ترین صورتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ سے معین صورتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ معین وہ صورتیں کہلاتی ہیں جن میں 100 یا اس سے کچھ زائد آیات ہیں۔ 100 سے زیادہ تو ان میں بھی ہیں، 200 سے زیادہ ہیں سورہ بقرہ کی 287 آیتیں، تو معین صورتیں کہلاتی ہیں۔ معین کے بعد پھر اگلا پورشن آتا ہے، وہ مفصلات کہلاتی ہیں۔ مفصلات میں پھر 3 صورتیں ہیں، طوال مفصل، قصار مفصل، اوساط مفصل، وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ آج آپ نے طویل ترین صورتوں میں سے سورہ مائدہ مکمل سنی۔ کل منزل کے حوالے سے ایک بات میں نے اس میں عرض کرنی ہے، اور ایک دو باتیں آج کی منزل کے حوالے سے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق دے آمین۔ کل میں نے آپ سے تفصیلاً عرض کیا تھا 4 پارے کے آخری آیت کے حوالے سے کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہ وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، محرمات۔ اس کے فوراً بعد جہاں 5ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اس میں اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ عورتیں جن کا ذکر پہلے گزرا، ان سے تو نکاح حرام ہے، ان کے علاوہ تم جن سے چاہو نکاح کر سکو، لیکن اس کی بنیادی شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اس نکاح سے پاک دامنی مقصود ہو۔ نکاح سے صرف اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنا مقصود ہے نا۔ پاک دامنی اگر نکاح سے انسان کو مقصود ہے تو یہ بہت بڑی عبادت۔ اور پھر ساتھ وہاں یہ بھی تفصیل بتلائی کہ جب تم نکاح کرو تو حق مہر وغیرہ دے دیا کرو، وہ سارے نکاح کے اندر اہل علم میں مسائل بیان کیے۔ اس کے بعد کل کے 5ویں پارے ہی میں ایک آیت آئی تھی، یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا۔ اس حوالے سے میں ایک اصول آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ مفسرین نے ایک بات نقل کی ہے کہ قرآن پاک کے جو مضامین ہیں یا قرآن پاک کے اندر جو باتیں بیان ہوئی ہیں، یہ مفسرین کی اپنی ایک سوچ ہے، اور بیشتر مفسرین نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، لہٰذا میں عرض کر دوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے جو مضامین ہیں ان میں چند باتوں کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے، یا قرآن کا انداز کہہ لیں۔ ان میں یہ ذرا لوگ صاحب بیٹھے ہوئے خاموش، ان میں جو بات بیان ہوئی ہے اس میں 2-3 طرح کی چیزیں اس میں ہیں۔ ایک تو تدریج ہے۔ تدریج کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ احکامات نازل، تدریج ہے، اور عدم حرج ہے، قلت تکلیف ہے۔ یہ 3 بنیادی اصول بیان کیے۔ قلت تکلیف کا مطلب قرآنی احکامات میں تکلیف کم سے کم ہے۔ عدم حرج، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ کہیں جی میرے لیے یہ بڑا مشکل ہے کرنا، جہاں مشکل ہے شریعت نے آسانی پیدا کر دی۔ تیسری بات جو میں نے عرض کرنی ہے اس آیت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ قرآن میں جو احکامات آئے ہیں وہ تدریجاً آئے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ نہیں ایک دم آ جائے۔ اس کی ایک مثال یہی ہے جو بھی کل آپ نے پڑھی، اس کی مزید تفصیل آج کی آیت میں آپ نے پڑھی ہے۔ اور پہلا ابتدائی حکم 14ویں پارے میں سنیں گے انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زمانے میں جس قوم کی طرف بھیجا گیا، آپ غور کیجئے گا، ہم انہیں کہتے ہیں زمانہ جاہلیت، اور عربوں کے اندر کوئی تمدن نہیں تھا۔ عربوں کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے اس وقت دیکھیں، بالکل اجڑ قبائلی سسٹم تھا۔ اس زمانے میں جو تمدن تھا جن قوموں میں، وہ ایک روم تھی، ایک فارس، قیصر و کسریٰ،
روم اور فارس، یہ تو بڑی سپر طاقتیں تھیں، بڑی یعنی مستحکم بھی تھیں، ان کا پورا ایک سسٹم تھا، ان کا پورا ایک نظام تھا، تمدن پہ چھائی ہوئی۔ رومی عیسائیت کو فالو کرتے تھے، فارسی ظاہری بات آتش پرست مشرک تھے۔ عربوں کے اندر کچھ نہیں تھا، قبائلی انتظام تھا، لیکن چونکہ بیت اللہ کے ساتھ رہتے تھے لوگ بڑا احترام کرتے تھے آنا جانا۔ تو ان عربوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسے سے پہلے بہت سی برائیوں کے یہ رسیہ تھے، انہی میں ایک شراب نوشی تھا، بہت زیادہ شراب نوشی کی عادی، اس طرح جیسے عام پانی کی طرح استعمال کرتے تھے شراب، بے حیائی عام تھی۔ آپ عربوں کی شاعری اس وقت کی اٹھا کے دیکھیں، ہم پڑھ نہیں سکتے، ایسی شاعری کے اندر انہوں نے، اور بڑی شاعری بڑی ٹاپ کی ہے، لیکن اس میں بے حیائی کو بیان کیا۔ تو اس میں ایک حکم یہ تھا کہ یہ ایک چیز ان میں یہ تھی کہ یہ شراب کے بہت رسیہ تھے، جس کو چھوڑنا بظاہر ممکن نہیں تھا۔ اب اسلام نے جب قرآن اترا تو پہلے ایک حکم آیا، پھر دوسرا حکم آیا، پھر تیسرا حکم، یہ ہے تدریج۔ پہلا حکم 14ویں پارے میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَخَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھجور اور انگور، ان کے پھلوں میں کیا ہے؟ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَخَرًا، تم اس سے حاصل کرتے ہو نشہ بھی، اور رزقاً حسنا، اور اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ جو بڑے ہی جن کے یعنی نفس کہہ لیں پہلے سے ہی پاکیزہ تھے، وہ یہ آئے سنتے ہی چونک گئے، انہوں نے کہا ہو رزق تو ارلی اسٹیج پر ہے، آپ بھی جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ارلی اسٹیج پر یہ انگور کھجور بہت اچھی چیز ہے، لیکن اسی سے ہی آپ جانتے ہیں خالص شراب بھی اسی سے بنائی جاتی، اسی کو دبا دیتے ہیں، یہ جب سڑ جاتی ہے بالکل اسی میں اور چیزیں، آج کل تو کیا کیا طریقے ہیں۔ تو قرآن نے کہا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، یہ نخیل اور اعناب، کھجور اور انگور، اس سے تتخذون، تم بناتے ہو، سکر بھی بناتے ہو، رزقاً حسنا بھی بناتے ہو۔ اس کا مطلب ہے سکر ایک طرف ہو گئی اور وہ رزق جس کو پاکیزہ ہے وہ ایک طرف ہو گیا۔ بہت سے لوگ تو یہیں سے سمجھے کہ جب تک اس کے رزق کے اندر پاکیزگی ہے یہ اچھی چیز ہے، جب یہ سکر کی شکل میں آ جائے نشے کی، انہوں نے وہیں سے چھوڑ دیا۔ اب دوسرا حکم آیا جو آپ نے کل کے منزل میں سنا، تیسرا آج سنایا آپ، وہ کیا آیا جو میں نے ابھی آیت پڑھی، یا 5ویں پارے کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ دوسرا حکم آ گیا، نماز کے قریب نہ جاؤ تم نشے کی حالت میں۔ ہاں اس کے علاوہ حکم ہے۔ اب جو دوسرے حضرات تھے وہ کہنے لگے ہم تو پہلے ہی چونک گئے تھے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، انہوں نے یہاں آ کے کٹ لگا دیے۔ لیکن بعض نوجوان ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایمان لے آئے تھے لیکن چونکہ حکم نہیں تھا اللہ کی طرف سے، بہت سے لوگ اس سے بچ گئے۔ پھر تیسرے الفاظ آئے جو آج آپ نے سنے ہیں 7ویں پارے کے آغاز میں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ شراب، یہ جوا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ رجسن، انتہائی گندگی، غلاظت ہیں، من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہیں، فاجتنبوہ، اس سے تم بچو۔ یہ حکم آ گیا صراحت، اس نے آ کر بالکل حرام کر۔ میں نے اس سے ان احکامات کو دیکھ کر، آیتوں کو دیکھ کر اہل علم نے ایک اصول وضع کر لیا کہ قرآنی احکامات کے اندر تدریج پائی جاتی ہے۔ تدریج کا مطلب ہے آہستہ آہستہ، ایک ایک کر کے، تاکہ وہ خوگر ہو جائیں، عادی ہو جائیں۔ آپ دیکھیے مکی زندگی 13 سالہ دور ہے، مدنی دور تو اس سے کم ہے، 10 سالہ دور ہے۔ مکی دور انتہائی ظلموں سے تھا، انتہائی ظلموں سے تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ صبر کرو، صبر کرو، اے آل یاسر صبر کرو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جب واقعات پڑھتے ہیں ہم یقین نہیں کر سکتے کیسی کیسی اذیتیں پہنچائے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پار صبر، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے جمع ہوئے، ہجرت میں مجبور کر دیا، لیکن ابھی حکم نہیں آیا جہاد کا، بدلہ لینے کو حکم نہیں آیا۔ اس کو بعض اہل علم نے یوں سمجھایا ہے کہ جیسے آپ آگ میں ڈال کے سونے وغیرہ کو کندن بناتے ہیں، اب جب وہ کندن بن گئے ان کے نفس، اب جب اللہ کے طرف سے حکم آیا جان قربان کرو، اب بے دریغ جان قربان کرنے کو کھڑے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ تدریج۔ اگر آپ غور کریں تو تدریج ایک اصول ہے
جو قرآنی احکامات آیات کو دیکھ کر اہل علم نے وضع کیا ہے وہ مختصر میں نے آپ سے عرض کیا. یہ قرآن کے اندر یہ جگہ جگہ آپ کو مختلف احکامات میں یہ تدریج کا اصول ملے گا. آج آپ نے سورت سنی. اچھا کل 5ویں پارے کی آخری آیت میں نے غالباً گزشتہ سال بھی یار آیت آپ کے سامنے رکھی تھی. بڑی ہی یعنی قابل غور ساری آیتیں ہی ہیں. آپ صرف ایک آیت کو ہی دیکھ لیں تو بعض اوقات انسان وجد میں آ جاتا ہے. آپ کبھی قرآن یہ پڑھیں نا 5ویں پارے کی آخری آیت پڑھیں اور یوں سمجھے ہم بیٹھے میں ہیں اکیلے میں پڑھیں, اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے اور مجھ سے مخاطب ہے اللہ کے اے بندے اب ذرا وہ آیت پڑھیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اور ہمارے استاد بعض اوقات سمجھایا کرتے تھے, یہ ترجمہ تو اس کا نہیں ہے نعوذ باللہ, سمجھانے کے لیے وہ کہہ دیا کرتے تھے جیسے ہم عبادت کالونی میں بیٹھے, وہ کہتے تھے کوئی اللہ فرما رہا ہے اے عبادت کالونی والو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تم بالکل ہی مانا ہے ما استفہامی, اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. اللہ کو کیا بڑی عذاب دینے کی, کب, ان حرف شرط ہے. ہاں دو چیزیں اگر تمہارے اندر ہیں پھر اللہ عذاب نہیں دے. ان شکرتم وآمنتم, بس اگر تم صاحب ایمان ہو اور شکر گزار. اب آپ دیکھیں اس میں کیا مشکل ہے. ایمان اللہ نے بن مانگے ہمیں دے دیا, اللہ میں قدر کے لیے توفیق دے آمین. اس ایمان کی تھوڑی سی حفاظت کرے اور شکر کرنے کی عادت ڈالے, بس انتہائی درجے کی نعمت. قرآن کہہ رہا ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں میری باتوں کو بالکل ایک طرف کر دیں, آپ پڑھیں 5واں پارہ ہے, 5ویں پارے کی سب سے آخری آیت ایک لائن کی آیت ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. ختم. اب چھٹا پارہ شروع ہو گیا. کل یہاں منزل ختم ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار ہو اور صاحب ایمان ہو. وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے, بڑا جاننے والا ہے, اسے پتہ ہے کہ یہ شکر اوپر سے ہی ہے یا دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا, تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا. میاں جی اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہندوستان میں. ہمارے والد صاحب نے ان کی زیارت بھی کی, ان کے غالباً اساتذہ میں تھے. والد صاحب بھی ایک دو واقعات میں نے ان سے بھی سنے اور بھی واقعات بزرگوں نے لکھے. ان کا ایک واقعہ لکھا ہے. اب اللہ والوں کی نا سوچ ہی اور ہوتی ہے. ہم واقعات سننا, واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے, اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. ان کا واقعہ لکھا ہے کہ غالباً مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھا کہ ان کے بھی استاد تھے. کہنے لگے کہ میاں جی اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے, بیمار تھے. تو کہتے ہیں میں ان کے پاس عیادت کے لیے گیا. بیمار تھے, استاد ہیں, بزرگ ہیں, عیادت کے لیے گیا کہ پوچھو کہ بھئی بیمار ہے, خیریت ہے. کہنے لگے میں نے جا کے پوچھا کہ حضرت کیسی طبیعت ہے, بیماری, اب جواب سنیے. اور واقعتاً بیمار تھے بہت. جواب کیا دینے لگے, کہنے لگے بھائی بات یہ ہے اللہ کا شکر ہے میری آنکھیں ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے میرے پاؤں ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر ہے میرا دل ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے میں چل پھر سکتا ہوں, اللہ کا شکر ہے مجھے یہ نعمت ہے. ساری پہلے شکر کی نعمتیں گنوائی, پھر آخر میں کہنے لگے یہ تھوڑی سی تکلیف ہے, انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے. اب دیکھیں سوچ ہی مختلف ہے. میں کسی کو نہیں کہہ رہا اپنے اوپر کبھی سوچیں, ہمیں کوئی تکلیف آ جائے تو ساری وہ شکر ایک طرف, بس جی میں ہی ملے ایسی کی ہو گیا, وہ شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا بات ہے. اور انہوں نے جیسے تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ لکھا, کہنے لگے یہ ہمارے خاندان میں ایک کوئی بزرگ تھی خاتون, بہت بیمار. تو وہ کہنے لگے میں ان کے پاس گیا تو معلوم ہوا کہ ان کے دانت میں بڑی تکلیف ہے, بڑی حالت. کہنے لگے میں نے کہا کہ اماں جی کیا حال ہے دانت کا. اب وہ رو رہی بیچاری, روتے ہوئے کہنے لگی کہ پتر یہ دانت بھی عجیب چیز ہے, آپ بھی کبھی غور کریں کہ جب بچے کے دانت نکلتے ہیں تب بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ سب ماشاءاللہ بچوں والے ہیں, دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے وہ جی اس کے دانت نکل رہے ہیں, جی موشن لگے ہوئے ہیں, ڈاکٹر کے پاس, وہ کہیں گھبرانے کی بات نہیں, کیلیں نکل رہی ہیں, داڑھیں نکل رہی ہیں, یہ ہوتا ہے, یہ پروسیس ہے انسان کا. انہوں نے کہا اماں جی نے کہ بیٹا یہ جب دانت نکلتے ہیں اس کو بھی بڑی تکلیف دیتے ہیں, بڑی عمر میں جب گرتے ہیں اس کو بڑی تکلیف دیتے ہیں. تو وہ حضرت کہنے لگے میں نے اماں جی سے کہا کہ اماں جی آپ کو دانت کے نکلنے کی اور جھڑنے کی آخری عمر میں تو تکلیف یاد ہے, اور 60-70 سال ان دانتوں سے جو نعمتیں کھائی ہیں وہ کہاں گئیں. تو وہ جو شکر کا پہلو ہے وہ بعض اوقات ایک طرف چلا جاتا ہے اور وہ چیز غالب آتی ہے. لمبی بات نہیں ہے, آپ میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں, آپ آیت کو سامنے رکھیں.
ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ آج جو آپ نے سورہ مائدہ سنی ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک اصول کہہ لیں، چونکہ سورہ مائدہ میں بہت تفصیل ہے، احکامات اس کے اندر بہت زیادہ ہیں، اور سورہ مائدہ سب سے آخر میں جو نازل ہونے والی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اخیر زمانے میں اتری۔ سورہ مائدہ کے اندر جو تفصیل آئی ہے، اور بھی بہت سے حکم ہیں، میں صرف ایک پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، آپ اس کی تفصیل خود دیکھیے گا۔ سورہ مائدہ میں مائدہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے دسترخوان۔ آج میرے خیال میں آخری تراویح میں، 19ویں تراویح میں آپ نے وہ الفاظ سنے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ آسمان سے ایک دسترخوان اترے، اور وہ دسترخوان اترا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ یہ مانگ رہے ہیں آپ، اتر تو جائے گا، لیکن اگر اترنے کے بعد بھی کوئی ایمان نہ لایا تو ایسا عذاب دوں گا جو کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا زمانے میں۔ تو وہ بہر اس خاص معجزہ تھا، مائدہ آسمان سے اترا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے۔ صرف ایک واقعہ آخر میں، اس کے علاوہ سورہ مائدہ میں بہت احکامات ہیں، اور بہت زیادہ احکامات ہیں سزاؤں کے بارے، وہ ایک اصول ذہن میں رکھ۔ دیکھیں الحمدللہ دین ہمارا بڑا کمپریہنسو ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہی شاید آپ نے وہ آیت بھی سنی ہے، سورہ مائدہ کے اندر ہی شروع میں آیت ہے یہ، کہ آج وہ جو تکمیل دین کی سب سے آخری آیتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ دین مکمل ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں دین کا پتہ نہیں ہے، ہم اس وجہ سے ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، کبھی کسی اصول پہ، کبھی اسی قرآن و حدیث کے اندر مکمل اصول۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک اسلام کا بہت بڑا اعجاز بھی ہے، بہت نمایاں خصوصیت ہے۔ کبھی آپ سوچئے گا، ہم معاشرے میں بستے ہیں، مختلف دنیا میں اصول بنائے گئے ہیں، آپ غور کیجئے گا کہ اسلام سے ہٹ کر جتنی قومیں ہیں، انہوں نے سزاؤں کے لیے عام طور پر ایک ہی اصول بنتا ہے، ایک ہی اصول بنتا ہے۔ ہم جس کو کیا کہتے ہیں؟ تعزیر۔ آپ پڑھتے ہیں تعزیرات ہند، تعزیرات پاکستان، فوجداری قانون، فلاں قانون، وہ تعزیر، اس کو ایک ہی نام بولتے ہیں، تعزیر۔ اسلام کی اتنی وسعت ہے کہ اسلام میں تعزیر بھی ہے، تعزیر کا نمبر دوسرے درجے پر ہے۔ اس سے پہلے ہیں حدود و قصاص، پہلے حدود و قصاص ہیں، پھر تعزیر ہے۔ وہ اصول کیا ہے، میں 2-4 منٹ میں سمجھانے کی کوشش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، اسلام امن پسند دین ہے، مقصد ہی یہ ہے کہ معاشرے میں امن قائم ہو، لیکن معاشرہ ہے، انسان مختلف سوچوں کے ہوتے ہیں، ہر شخص صرف زبانی کلامی بات نہیں سمجھتا، کچھ شریر طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، شیطانی ذہن رکھنے والے، وہ جب جرائم کریں گے، ان کے جرائم کو اگر نہ روکا جائے تو معاشرے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے شریعت نے ہمیں کچھ اصول دی، وہ سمجھ لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ کچھ جرائم ایسے ہیں جن کی سزائیں قرآن و حدیث نے خود بیان، جن جرائم کی سزائیں جرموں کی سزائیں قرآن و حدیث میں خود بیان ہوئی ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں حدود یا قصاص۔ اور جن جرائم کی سزائیں قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہوئی، وہ حاکم وقت کو اختیار دیا ہے، وہ حالات کے حساب سے، انہیں ہم کہتے ہیں تعزیر۔ اب تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، جن جرائم کی سزائیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں حدود، انہی میں پھر قصاص بھی آگے آ جاتا ہے۔ حد اسی کی تعریف۔ 4 یا 5 جرائم ایسے ہیں جن کی حد قرآن نے خود بیان کی، ان میں سے غالباً 3 آج آپ نے سنی۔ ایک تو کیا آج آپ نے آیت سنی کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان، یعنی اگر کسی نے قتل کیا ہے تو قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے، یہ آج آپ نے آیت سنی اسی میں۔ تو قتل کی سزا یہ بھی قرآن نے خود بیان کی، اسے ہم کیا کہیں گے؟ حدود۔ آگے میں عرض کرتا ہوں قصاص کیسے بنے گی۔ نمبر 2، آج ہی آپ نے وہ آیت سنی ہے ڈاکے کی سزا۔ میں عام اصطلاح بول رہا ہوں، ڈاکہ، اس کو اسلام کی اصطلاح میں کہتے ہیں محاربہ۔ آیت سنی یاد آپ نے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اور سب سے سخت سزا اس کی ہے ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ 4 مختلف صورتیں ہیں۔
یہ جسے آپ کہہ لیں ڈاکہ ہے، لوٹ مار ہے. دیکھیں ایک ہوتی ہے چوری، عام طور پر چوری ہم اس کو کہتے ہیں جو چھپ کر کی جائے. ایک ہوتا ہے سرے عام گن پوائنٹ پر لوٹ مار کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں محاربہ یا ڈاکہ. تو ڈاکے کی سزا وہ تفصیل میں نہیں عرض کر رہا، یہ بھی اسی آج کی آیات میں ہی آپ نے سنی. دو ہو گئی، چوری کی سزا قرآن نے بیان کی، ڈاکے کی سزا بھی قرآن نے بیان کی. دو سزائیں آئیں گی 18ویں پارے میں سورہ نور میں. زنا اور بے حیائی، الزانیۃ والزانی، اس کی سزا قرآن نے بیان کی. فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، 100 کوڑے مارے جائیں. میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن کو بیان کر رہا ہے. تو لہٰذا اس کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے ذرا سوچ لیجئے گا، اللہ نے بیان کی ہے، سورہ نور میں ہے. 3 ہو گئے. چوتھے نمبر پر ہے کہ تہمت زنا، جسے ہم کہتے ہیں حد قذف، کسی پاک دامن عورت پر زنا کی بے حیائی کی تہمت لگا دینا، جھوٹی. اب وہ جھوٹی تہمت جب اس نے لگا دی، بعد میں پتہ لگا جرم ثابت نہیں ہوا، لیکن اس بیچاری کی عزت تو گئی. معاشرے میں اس کا کیا قصور تھا؟ سیدھی سادھی نیک عورت ہے، آپ نے اس کو بدنام کرنے کے لیے اس پہ الزام لگا دیا، بعد میں الزام غلط ثابت ہو گیا، وہ بری بھی ہو گئی. اسلام نے کہا ہے ایسے کام نہیں چلے گا، یہ بدبخت آدمی جو اس کو کر رہا ہے اس کو سزا دینی چاہیے. یہ بھی قرآن نے خود بیان کی ہے سورہ نور کے اندر. تو 4 ہو گئیں، چوری کی سزا، ڈاکے کی سزا، زنا کی سزا اور تہمت زنا کی سزا. یہ 4 بیان کیا قرآن نے. 5ویں ایک سزا یہ بیان ہوئی ہے حدیث میں، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، وہ ہے شرب خمر، شراب نوشی. اس کی سزا حدیث میں بیان ہوئی 80 کوڑے. اب میں پھر دوبارہ یہ میں عرض کروں، ایک تفصیلی موضوع ہے، میں پھر دوبارہ اس کو ایک اور انداز سے عرض کر دیتا ہوں. ہم ایک لفظ بولتے ہیں، میں نے بھی بولا ہے، حدود اور قصاص. حدود و قصاص، یہ ذرا فرق سمجھ لیں. جس جرم کی سزا قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے اسے ہم کہتے ہیں حد. یہ ساری حدود بیان کی ہیں میں نے، تلک حدود اللہ. اس میں پھر آگے اہل علم نے سمجھایا ہے، اگر وہ حد ایسی ہے، وہ جرم ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو حیثیت کو مقدم رکھا ہے، بندے کو زیادہ مقدم رکھا ہے، اللہ نے اپنے حق کا ثانوی حیثیت ہے، اس کو پھر ہم کہیں گے قصاص، اور وہ ہے قتل. اصل میں ظاہری بات ہے، اگر ایک شخص نے کسی کو قتل کیا ہے، اس نے اللہ کی نافرمانی بھی کی ہے، لیکن جو بندے پہ اس کا اثر آیا نا، یہ بندے کا حق زیادہ ہے، اس کو ہم کہیں گے قصاص. اس کے علاوہ باقی جو ہیں، چوری ہے، ڈاکہ ہے، زنا ہے، دیگر ہیں، اس میں بندے کے حق کو غلبہ نہیں ہے، اسے ہم کہیں گے حد. اب فرق دیکھ لیں، فرق کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرق اس لیے کرتے ہیں، بڑی اہم چیز ہے، قصاص کے اندر سفارش ہو سکتی، قصاص کے اندر کمی بھی ہو سکتی ہے، قصاص معاف بھی ہو سکتا ہے. حد میں نہ سفارش ہو سکتی ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ معافی ہو سکتی ہے. یہ اہل علم نے لکھی ہے، تو بڑی تفصیل لکھی ہے اس بارے میں. اب آپ جانتے ہیں قصاص سے ایک شخص نے کسی کو خدا نخواستہ قتل کر دیا، قتل خطا ہی ہے، جاری بات ہے. وہ ساری قتل کی قسمیں 5 قسمیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی، قتل خطا ہو گیا. اب بعد میں اس کے ورثہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے معاف کیا، معاف کر سکتے ہیں، انہیں اختیار ہے. یا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم دیت لینا چاہتے ہیں، قرآن میں موجود ہے دیت مسلمت، 5ویں پارے میں کل سنا، آپ دیت بھی لے سکتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک اپنا دیت لینے کو کہتا ہے میں اپنی دیت نہیں لیتا، کبھی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہے قصاص میں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے حق کو غلبہ دیا گیا، لیکن جو حدود ہیں اس میں آپ نہ سفارش کر سکتے ہیں، نہ اس میں کمی ہوگی. یہ تو اللہ نے معاشرے کے امن و سکون کے لیے لازمی رکھا ہے. تو یہ تقریباً اس میں زیادہ تر احکامات سورہ مائدہ کے اندر ہیں. آپ سورہ مائدہ قرآن پاک لیں، پڑھیں، آپ کو یہ آیات ملیں گی، اور تفصیل کو خود پڑھیے تاکہ آپ کو قرآن و حدیث سے مناسبت ہو. جہاں کوئی بات نہ سمجھ آئے، کسی اہل علم سے، آپ علماء سے جا کر پوچھ لیں، لیکن آپ کو کم از کم علم ہونا چاہیے کہ یہ جو لوگ بات بیان کر رہے ہیں یہ اپنی ہوائی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے قرآن و حدیث کے ٹھوس دلائل. اس لیے میں نے عرض کیا ہے سورہ مائدہ کے اندر یہ بہت تفصیل ہے. ایک دو باتیں اور تھیں سورہ مائدہ کی، وہ کل میں انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. چونکہ یہ راتیں، یہ وقت باتیں کرنے کا تو نہیں ہے، عبادت کی راتیں ہیں. اللہ ہمیں عبادت کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہمیں ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے پڑھنے کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری رات کے قیام کو قبول فرما.
ہمیں ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ایام باقی ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا